حضرت ابو صالح جنگی دوست اسی طرح آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھوک کا شدید غلبہ ہوتا ہے، قریب تھا کہ اب بیہوش نہ ہو جائیں کہ اسی اثنا میں آپ ایک نہر سے چلتا ہوا سیب آپ کی نظر پڑتی ہے۔ سیب پر جب نظر پڑتی ہے تو آپ اس سیب کو شدت بھوک کی وجہ سے آپ تناول فرما لیتے ہیں، اور جو ہی تناول فرماتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ سیب میرے لیے جائز بھی تھا یا نہیں۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہر لقمہ منہ میں ڈالتے وقت کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ لقمہ مال حلال ہے یا مال حرام ہے؟ کتنوں کے مال غصب کر کے، کتنوں کا مال کھا پی کے، ادھار لے کر، قرض لے کر، آج دے رہا ہوں کل دے رہا ہوں، خود عمرے حج ہو رہے ہیں اور وہ بیچارہ تکلیف میں ہے۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ میرا مقروض حج عمرے کو جا رہا ہے، میرے مقروض کے یہاں لاکھوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے نہیں دے رہا۔ یہ تو حال ہے، یعنی اپنی عیاشیاں پوری چل رہی ہیں اور قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسا شخص سوچے اپنا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے کہ یہ میرا لقمہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے لیے جائز بھی تھا یا نہیں۔ آپ نے اس فیصلہ فرمایا کہ اب میں اس نہر کے اپوزٹ سائیڈ چلتا ہوں جہاں سے یہ نہر آ رہی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ یہ سیب آخر آیا تو آیا کہاں سے۔ اسی خوف اور خشیت میں، پریشانی کے عالم میں آپ تشریف لے جاتے ہیں کہ اسی اثنا آپ کو بہت پیدل چلنے کے بعد، بعض اوقات ہم اللہ والوں کی ان حالات و واقعات پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی کہانی اور قصہ ہے، لیکن واقعتاً ایسا ہے۔ اللہ والوں کا تقوی ورا واقعی ایسا تھا کہ جو ایک سیب تک بخشوانے کے لیے کئی میلوں سفر کر لیا کرتے۔ کئی میل سفر ہی نہیں بلکہ آگے انہوں نے کیا کیا یہ بھی آپ سماعت کریں۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بہت طویل چلنے کے بعد پھر آپ کی نظر پڑتی ہے ایک سیب کے درخت پر جس کی کچھ شاخیں اس نہر کے اوپر لٹک رہی تھی۔ تو آپ نے یقین کیا، آپ نے یہ گمان کیا کہ ہو نہ ہو یہی وہ درخت ہے کہ جس کا پھل ٹوٹا اور میں نے اس کو کھایا۔ اب وہ درخت کسی باغ کے اندر تھا۔ آپ نے چاہا کہ میں اس باغ کے مالک کے پاس جاؤں اور جا کر اس سیب کو کم از کم بخشوا لوں کہ کل بروز محشر ایسا نہ ہو کہ میری یہ بخشش میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ 1 روپے کا حساب بھی اللہ کے حضور دینا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال دبا کر کھا کر بیٹھا ہوں تو ویسے ہی میں نکل جاؤں گا۔ حقوق اللہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، میں چاہوں تو فضل سے معاف کر دوں، لیکن بندے کے معاملے میں رعایت نہیں کروں گا جب تک بندے نے معاف نہیں کیا۔ اس لیے آج بندوں کے معاملات آج صحیح کر لیں، اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کمی کو تاہیاں دور کر دے، لیکن بندوں کے معاملات آج معاف فرما لیں۔ تو آپ گئے اور اندر جا کر آپ نے اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ میں یہ ایک سیب غلطی سے کھا چکا تھا، آپ کیا مجھے یہ سیب معاف کرتے ہیں کہ تاکہ میں عند اللہ مواخذے سے، پکڑ سے اور آپ کے حقوق میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں؟ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک سیب کھا کر مجھ سے بخشوانے کے لیے آیا ہے تو یہ کوئی عام بندہ ہو نہیں سکتا۔ اتنا نیکوکار، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار کہ ایک سیب کھا کر چلا جاتا، کس کو پتا تھا لوگ سینکڑوں روز کھا جاتے ہیں، کیا معلوم کسے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس باغ کے مالک تھے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت عظیم بزرگ حضرت شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے کہا کہ میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا، آپ کو میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی، 2 شرائط کے ساتھ میں آپ کو معاف کروں گا۔ کچھ عرصہ آپ کو میرے باغ کی باغبانی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ وہ جو وقت طے ہوا تھا اتنے عرصہ آپ نے اس باغ کی دیکھ بھال کی، حضرت ابو صالح جنگی دوست علیہ الرحمہ نے، اور پھر جب دوبارہ حاضر ہوئے کہ کیا اب مجھے معافی ہے، کہا نہ اب بھی معافی نہیں ہے، اب آپ کو میری ایک ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اپائج بھی ہے، معذور بھی ہے، اس سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ ایک سیب کے بدلے میں
اگر یہ بھی میں آج دنیا میں یہ کر لیتا ہوں تو کم از کم آخرت کے مواخذے سے بچ جاتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ وقت اتنا نہ ہوتا. تو آپ کا نکاح ہو گیا اس بزرگ کی بیٹی سے، اور جو ہی آپ کمرے اس حجرہ اور اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ حیرت سے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں تو اندر جو بتایا گیا تھا اس کے برعکس تھا معاملہ. ایک خوبصورت دوشیزہ ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے. اب دوبارہ واپس آتے ہیں کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. آپ کے والد نے کہا کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی. میری یہ بیٹی جس کے بارے میں نے کہا کہ نہ یہ دیکھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا. میں نے جو کہا کہ یہ گونگی ہے تو آج تک اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلی. اور میں نے کہا کہ یہ معذور ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک میری دانست میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں اور اس کے پیروں سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ہے. اتنی نیکوکار یہ بچی تھی اور اس کا نکاح آپ سے ہوا. آپ کو پتا ہے اس قدر پاکیزہ پاک دامن عورت اور اس قدر پاکیزہ متقی پرہیزگار حضرت ابو صالح جنگی دوست، جب یہ دو عظیم ہستیاں تقوی ورا کا پیکر، جب ان کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد جب نطفہ رحم میں منتقل ہوا اور رحم میں منتقل ہونے کے بعد جو اولاد معرض وجود میں آئی اس کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اتنے نیکوکار ماں باپ کی اولاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ہماری فکر سوچ تو ضرور ہے کہ ہماری اولاد بھی نیکوکار ہو جائے، لیکن پہلے اپنا کردار تو ہم بہتر بنائیں. اپنے آپ کو تو اپنے بچوں کے سامنے کچھ پیش کریں، کچھ نہ ہو تو نمازوں کا ہی پابند بنا کر اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ بچوں پر کچھ اثر پڑے، کچھ بچوں کی تربیت ہو. کیوں فرمایا گیا کہ سنتیں گھر میں پڑھ کر آ، تاکہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ پڑھ کر آتے ہوں، اگر پڑھتے ہی نہ ہو گھر میں تو پھر مسجد میں آ کر پڑھیں، سستی نہ ہو جائے اس وجہ سے. تو ایسے نیکوکار حضرت غوث پاک کے والدین کریمین تھے. آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے اور بھی آپ ذکر مبارک سماعت کریں گے.